لیکن اس وقت میں اپنے بیٹے کی کچھ مصروفیت کی وجہ سے جو ہے وہ نہیں جا سکا تھا. اسلام آباد کا وہ ایک نجی دورہ تھا تو میں اس دوران میں وزٹ نہیں کر سکا تھا, میری ملاقات نہیں ہو سکی تھی. آئی ہوپ کہ شاید اس مرتبہ جو ہے ملاقات ہو سکے. لیکن اوور آل اگر آپ ایکچولی یہ ایونٹ دیکھیں کہ سہیل آفریدی صاحب یہ جو پنجاب آ رہے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پنجاب کے اندر اس وقت کافی ڈسٹریبیوٹیڈ ہے, بہت برا حال ہے یہاں پہ. ایون دو عالیہ حمزہ صاحبہ جو ہیں وہ یہاں پہ ان کو چیف آرگنائزر کا عہدہ جو ہے وہ دیا گیا ہے, پنجاب کے سارے معاملات کو پوائنٹ آف کانٹیکٹ جو ہیں وہ عالیہ حمزہ صاحبہ ہی ہیں. لیکن عالیہ حمزہ صاحبہ جو ہیں ان کو چونکہ سزا ہوئی ہوئی ہے 9 مئی کے کیسز کے اندر, تو وہ انڈر گراؤنڈ ہے, انڈر ریسٹ نہیں ہے, انڈر گراؤنڈ ہے, اور اسی لیے ایکٹیولی فزیکلی جو ہے وہ ہر جگہ نظر نہیں آ رہی. کہاں پہ ہیں, ان کی لوکیشن کہاں ہے, ظاہری بات ہے اس کو کوئی نہیں جانتا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ بھی انڈر گراؤنڈ ہیں, وہ بھی مطلوب ہیں, وہ بھی آپ کو ایکٹیولی کہیں پہ نظر نہیں آتے. دیگر لیڈرشپ جو ہے جس میں میاں محمود الرشید ہیں, اعجاز چودھری ہیں, یہ آلریڈی انڈر اریسٹ ہیں. بچر صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ بھی, ان کو بھی سزا ہو چکی ہے, وہ بھی کہیں نظر نہیں آتے. تو پاکستان تحریک انصاف کی جو پنجاب کی لیڈرشپ ہے وہ تو تقریباً ان ایکٹیو ہے. لیکن اگر پنجاب کی لیڈرشپ کی بات کی جائے تو سلمان اکرم راجہ صاحب تو خود سیکرٹری جنرل ہیں, مطلب پاکستان تحریک انصاف کی سیکرٹری جنرل کی سیٹ جو ہے وہ اس وقت ایک لاہوریہ کے پاس ہے, اگر میں اس طرح کہوں تو. لیکن وہ لاہوریہ جو ہے نا وہ لاہور میں نظر کہیں نہیں آتے, اور اگر وہ کہیں نظر بھی آتے ہیں تو بڑی مخصوص ان کی سیٹنگز ہوتی ہیں ایسا, چونکہ وہ پولیٹیکل فالوئنگ یا جسے کہتے ہیں نا دھڑا, جس طرح پاکستان کی سیاست میں یہ کہا جاتا ہے کہ دھڑا ہے یا گروپ ہے, سلمان اکرم راجہ صاحب کا کوئی دھڑا نہیں ہے, کوئی گروپ نہیں ہے. وہ بیسکلی ایک وکیل ہیں, بڑے کمپیٹنٹ وکیل ہیں, لیکن ایز اے پولیٹیشین جو ہے ان کی وہ سے نہیں ہے, وہ جگہ نہیں ہے جو ایک سیاسی جماعت کے اندر ہوتی ہے. بیسکلی جس دم خم کے اوپر وہ پالیٹکس کر رہے ہیں وہ علیمہ خان صاحبہ کے دم خم کے اوپر یہ پالیٹکس کر رہے ہیں. تو اس ساری چیز کے اندر ایک بہت بڑا ویکیوم جو ہے وہ نظر آتا ہے. ایون دو عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں وہ بھی لاہور سے ہی تعلق رکھتی ہیں, لاہور میں ہی وہ مطلب رہائش پذیر رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود لاہور یا پنجاب بالکل پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے ویکیوم رہا ہے. ایون اگر اس سے پہلے علی امین گنڈا پور صاحب کا بھی اگر آپ دور اٹھا کے دیکھیں تو گنڈا پور صاحب جو ہیں یہاں پہ آئے بھی ہیں, مطلب انہوں نے لاہور کا دورہ بھی کیا, یہاں پہ جو ایک جلسہ ہوا تھا اس میں بھی لیٹ پہنچے تھے, اس وقت پہنچے تھے جب سب کچھ ختم ہو چکا ہوا تھا, ختم ہونے سینس کے جلسے کا ٹائم ختم ہو چکا ہوا تھا, لیکن انہوں نے وہ دورہ کیا تھا. لیکن ایز سچ کوئی پنجاب کے حوالے سے کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی ہے. تو سہیل آفریدی صاحب نے اپنے پہلے 3 مہینے کے ٹینیور کے اندر ہی جو ہے لاہور کا یہ وزٹ جو ہے وہ پلان کیا, اور ایک بڑا لمبا وزٹ پلان کیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے کھل کے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کرنے دی جائیں گی, جس طرح مثال کے طور پہ لبرٹی چوک جو ہے اس کو دوبارہ ایکٹیویٹ کرنے کا ارادہ ہے. ایون دو اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف نے اگر کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی کرنے کی کوشش بھی کی تو پنجاب پولیس نے اس کو پن ڈاؤن کر دیا, یا گورنمنٹ آف پنجاب نے اسے پن ڈاؤن کر دیا, یا مریم نواز کی حکومت نے اسے پن ڈاؤن کر دیا. اب یہ جو دفعہ 804 کا ایک سلوگن انہوں نے ریز کیا ہے, کیا دفعہ 804 لگانے کی اجازت دی جائے گی پنجاب پولیس کی جانب سے, کیا یا پھر سہیل آفریدی صاحب کو جو ہے وہ مخصوص کر دیا جائے گا؟ اس پہ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری صاحبہ نے ایکچولی گفتگو کی. انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی والے لاہور ضرور آئیں, یہاں کی خوبصورتی, صفائی اور ترقی دیکھیں, اور خیبر پختونخوا میں 12 سالہ حکومت کے بعد وہاں کی بہتری کے لیے پنجاب سے کچھ سیکھ کر جائیں. اگر وہ یہاں صرف سیر و تفریح اور کھانے پینے کے غرض سے آنا چاہتے ہیں تو خوش آمدید, لیکن اگر ان کا مقصد سڑکیں گرم کرنا یا اسٹریٹ موومنٹ کے ذریعے انتشار پھیلانا ہے تو حکومت ایسے کسی بھی اقدام کی اجازت نہیں دے گی. تو جو وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے تو ایک اپنا وارننگ شاٹ جو ہے وہ جاری کر دیا ہے کہ ایسا جو ہے وہ کچھ نہیں ہوگا. اب میری نظر میں جو ایک کلیش پوائنٹ بنے گا وہ لبرٹی کا ہی دوبارہ وہ ایریا بنتا ہے, جہاں پہ اگر آپ کو یاد ہو کہ عمران خان صاحب کی جب گورنمنٹ گئی تھی تو پاکستان تحریک انصاف نے اس لبرٹی چوک کو جو ہے وہ اپنا ایک سینٹرل پوائنٹ بنایا تھا, جہاں سے ان کی مختلف احتجاجی تحریکیں جو ہے وہ چلتی تھی, یا جلوس جلسے وغیرہ یہاں سے جو ہے وہ آپریٹ ہوتے تھے. ایز اے میٹر آف فیکٹ اگر آپ کو یاد ہو, مجھے نہیں پتا اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ نہیں, لیکن 2023 کے اندر جب 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا تو اس موقع کے اوپر بھی ایکچولی یہاں سے کراؤڈ جو ہے 9 مئی کے حوالے سے جو کور کمانڈر ہاؤس کی طرف گیا تھا, جنا ہاؤس کی طرف گیا تھا, وہ لبرٹی سے موو ہونا شروع ہوا تھا, اسی لبرٹی چوک سے موو ہونا شروع ہوا تھا. ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں وہ یہیں سے لوگوں کو جو ہے وہ اکٹھا کر کے جو ہے وہ آگے کی طرف کینٹ کی طرف جو ہے وہ لے کر گئی تھی. تو اسی لبرٹی چوک کے اوپر جو ہے اب سہیل آفریدی صاحب آ کے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں. کیا پاکستان تحریک انصاف کی پاپولیرٹی لاہور میں کوئی کم ہے یا پنجاب میں کوئی کم ہے؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں خود ایک لاہوریہ ہوں اور میں خود آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی اچھی خاصی پاپولیرٹی ہے لاہور کے اندر, اور لیکن صرف فرق یہ ہے کہ لیڈرشپ کا ایک ویکیوم ہے جو اسے پر نہیں کر پا رہا اور بالکل فریکچرڈ ہے. خیبر پختونخوا کے اندر پھر بھی ان کی چونکہ گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ ریسورسز بھی ساتھ ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے موبلائزیشن کرنا جو ہے ان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے, لیکن پنجاب کے اندر جو ہے وہ کھل کے انہیں پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت ہی نہیں دی جاتی. سو یہ جو اگلے 3 دن ہیں یہ میرے خیال میں بڑے امپورٹنٹ ہوں گے کہ جب ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ خود یہاں پہ موجود ہے, پاکستان تحریک انصاف کا کوئی اور رہنما ہونا
جس کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے, کوئی وزارت آبویسلی وفاق کے اندر ان کی حکومت ہی نہیں ہے, تو ان کو تو بالکل بھی ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. لیکن کیا ایک سٹنگ سی ایم کو جو ہے وہ کھل کے ایکٹیویٹی کرنے دی جائے گی یا نہیں, یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. اور کیا مریم نواز صاحبہ ایک فیلو چیف منسٹر کو جو ہے وہ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کرنے دیں گی آرام سے یہاں پہ؟ نہیں. دیٹ از گوئنگ ٹو بی دا $1 million کویسچن. ابھی تک تو ماضی میں نہیں ہوتا رہا, اور عظمیٰ بخاری صاحبہ کی جو لینگویج ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ ان کا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے ان کو کوئی زیادہ جگہ دینے کا. سو ایک کلیش کی صورتحال جو ہے وہ بن سکتی ہے. آئی ہوپ دیٹ کلیش از اوائڈڈ. ایسی کوئی صورتحال نہیں ہونی چاہیے. یہ امپریشن, ایک غلط امپریشن جاتا ہے کہ ایک صوبے کا اگر وزیر اعلیٰ آتا ہے تو اس کو دوسرے صوبے کے اندر جو ہے وہ موومنٹ کی اسے اجازت نہیں دی جاتی, کیونکہ میں الٹیمیٹلی یہ مانتا ہوں, میرا یہ یقین ہے کہ بے شک آپ کسی بھی صوبے سے تعلق رکھتے ہوں, پورا پاکستان آپ کا ہے. کسی بھی ایک صوبے کے فرد کو, کسی بھی ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو اس کا رائٹ ہے کہ وہ کہیں پہ بھی فری موومنٹ کر سکتا ہے, چاہے وہ بلوچستان ہو, چاہے خیبر پختونخوا ہو, سندھ ہو. کیونکہ اگر آج آپ نے فار ایگزامپل یہاں پہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو ریسٹرکٹ کیا یا اسے اجازت نہ دی موومنٹ کرنے کی, تو کل کو آپ کو بھی پشاور جانا پڑ سکتا ہے, آپ کو بھی وہاں پہ خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں جانا پڑ سکتا ہے. تو آپ کے لیے بھی وہ جگہ جو ہے وہ فری ایکسیس ہونی چاہیے. سو دس از گوئنگ ٹو بی اے سچویشن جو آج جو ہے وہ میرے خیال میں دیکھنے سے تعلق رکھے گی کہ صورتحال جو ہے وہ کیا بنتی ہے. اسی طرح پاکستان تحریک انصاف آفیشیل سے ایک ٹویٹ جو ہے وہ شیئر کیا گیا کہ جی کراچی کے نوجوانوں نے کراچی بلیر میں اسٹریٹ موومنٹ کے بعد ڈسٹرکٹ اورنگی میں مختلف مارکیٹوں میں عمران خان کی کال پر اسٹریٹ موومنٹ جو ہے وہ شروع کر دی ہے. اب کراچی کے اندر بھی جو ہے وہ بیسکلی یہی صورتحال رہی ہے کہ پاکٹس کے اندر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہاں پہ بھی اپنے احتجاج وغیرہ ماضی کے اندر کر چکے ہیں, لیکن کوئی بہت بڑا شو کرنے میں نہ ان کو اجازت دی گئی ہے اور نہ وہ کر سکے ہیں, دونوں ہی نہیں ہو سکا. میں دوبارہ یہی کہتا ہوں کہ جو کراؤڈ نمبر ہوتا ہے نا, ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا, کسی بھی احتجاج کے لیے, جلسے کے لیے, جلوس کے لیے, ریلی کے لیے کراؤڈ نمبر بہت کاؤنٹ کرتا ہے. پولیس کی نفری لیٹ سے 5,000 ہے, 10,000 ہے, 15,000 ہے. 5, 10, 15,000 جو ہے نا وہ 15, 20, 25 کو سنبھال سکتے ہیں. 5, 10, 15,000 جو ہے نا وہ 50,000 کو نہیں سنبھال سکتے. 5, 10, 15,000 جو ہے وہ 1 لاکھ کو نہیں سنبھال سکتے اگر اتنا بڑا کراؤڈ آ کے وہاں پہ کھڑا ہو جائے. تو ایون پولیس والے بھی پیچھے ہو جاتے ہیں کہ بھائی ایتھے پنگا نہیں لینا, ایتھے کچھ نہیں ہو سکتا. سو اٹ آل ڈپینڈز اپون دا نمبر. اب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے یہ جو اناؤنسمنٹ کر دی ہے یا یہ جو پلان جس قسم کا بنایا ہے, کیا ایک بڑی تعداد میں لاہوریے نکل کے پاکستان تحریک انصاف کو اس طرح سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اور اگر نہیں کیا تو ذہن میں رکھیے گا کہ میں ہمیشہ یہ بھی بات میں کہتا ہوں کہ جب آپ ایک کال دیتے ہیں اور آپ کی کال کس حد تک مؤثر رہی, کس حد تک افیکٹو رہی, اس سے بھی ججمنٹ ہوتی ہے آپ کی پاپولیرٹی کی. تو یہ ایک ٹیسٹ کیس ہوگا, یہ ایک ٹیسٹ کیس ہوگا کہ کیا لبرٹی کا چوک جو ہے وہ اسی طرح جس طرح عمران خان صاحب بھرا کرتے تھے ایک زمانے میں, کیا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یہ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ضلع خیبر کا جو ہے وہ کل دورہ کیا اور اس دوران تحصیل باڑہ میں انہوں نے مقامی مائدین اور عوامی جرگے سے ملاقات بھی کی. انہوں نے جرگے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مستقل امن کے قیام کے لیے گرینڈ امن جرگے میں تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے کسی بھی آپریشن کی مخالفت کی تھی. اب اس امن ایجنڈے کو بھی سبوتاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میرے خلاف منظم پروپیگنڈے کے ذریعے آپریشن کی اجازت کا جھوٹا تاثر دیا جا رہا ہے. تیرا میں شدید برفباری کے دوران آپریشن کا ڈھونگ رچانا سمجھ سے بالاتر ہے. خود ساختہ دہشت گردی کے بیانے کی آڑ میں حکومت مخالف فضا بنانے کے لیے آپریشن کی تیاری کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر واقعی نیت امن کی ہوتی تو صوبائی حکومت کو اعتماد میں لیا جاتا. بند کمروں میں کیے گئے فیصلے ہمیشہ نقصان کا باعث بنتے ہیں. قبائل تجربہ گاہ نہیں, یہاں بھی انسان رہتے ہیں. ہم ان کے عزائم کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. جب عمران خان نے میرا نام وزیر اعلیٰ کے لیے دیا تو ڈی جی ISPR پشاور آیا اور کہا کہ ہم نہیں مانتے. میں ان سے پوچھتا ہوں تم ہو کون؟ تو بڑا سخت قسم کا بیان جو ہے وہ انہوں نے دوبارہ ڈی جی ISPR کے اگینسٹ دیا ہے. اس کے علاوہ بعد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا جی عمران خان نے تمام اختیارات محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کو دیا ہے. ان کا کوئی بھی فیصلہ مفاہمت